حي على الفلاح۔ اسینشلز آف قرآن لیکچر نمبر 2۔ پہلے لیکچر میں ہم جو ہے قرآن کی کچھ بنیادی وضاحتیں، قرآن کا موضوع کیا ہے، اس پر بات کر چکے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید خلاصہ مضامین قرآن مجید سے پہلے جو اسینشلز آف قرآن کا چھوٹا سا جو ہے لیکچر کا سلسلہ ہے، اس کا دوسرا لیکچر ہے یہ، اور آج ہم 6 مزید جو ہے نا وہ سب ٹاپکس اور بنیادی موضوعات کہہ لیں، بنیادی تشریحات کہہ لیں، ڈسکس کریں گے جو ہمیں قرآن مجید کے ابتدا کرنے سے پہلے یقیناً معلوم ہونے چاہیے۔ اچھا، کلام الہی کی کل ملا کر 3 صورتیں ہیں اور 3 اقسام ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک مرتبہ ریوائز کر دیتا ہوں جو ہم نے پہلے دن جو ہے ڈسکس کیا۔ ہم نے سب سے پہلے یہ جانا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے کلام ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں اتاری گئی، اور یہ بیک وقت قول اللہ بھی ہے، قول جبرائیل بھی ہے، اور قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اب اللہ کے صفات کا، یعنی جیسے کلام اللہ کا صفت ہے، تو اللہ کے صفات کا اللہ کی ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو وہ تعلق لا عین ولا غیب کے درجے کا ہے، اور اللہ کے صفات کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق لا عین ولا غیب کا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مزید یہ جانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قدر متشابہ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے درمیان کتنی زیادہ متشابہات تھیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی بنیادوں میں، جو آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، قرآن مجید کی بنیادوں کا جو دوسرا لیکچر ہے بعنوان اس کا جو پہلا سب ٹاپک ہے وہ ہے کلام الہی کی 3 اقسام۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کلام الہی کی کتنی صورتیں ہیں۔ کلام الہی کی کل ملا کر جو ہے وہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلا یہ تو براہ راست اللہ وحی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کے، براہ راست اللہ تعالیٰ خود وحی کرتا ہے، تو جسے ہم الہام بھی کہتے ہیں، اور یہ معاملہ اس میں کوئی نبی کی قید نہیں ہے، یہ غیر نبی کے ساتھ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی نبی کی قید نہیں ہے۔ اور دوسری شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ حجاب میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتے ہیں، جو کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے تھے وہ اس دوسرے درجے میں ہوئے تھے کہ یعنی جو ہے نا حجاب میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے مخاطب ہوئے تھے، اور یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ شان ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے وہ حجاب میں رہتے ہوئے مخاطب ہوئے تھے، اور اس دوسرے اقسام کے اندر مخاطب ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد وہی کیا آتی ہے تیسری صورت، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کسی پیغام رساں کو بھیجتا ہے، اور وہ وحی لے کر آتا ہے، اور وہ وہی لاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے بھیجتے ہیں۔ اور قرآن مجید اس تیسری قسم کی وحی کلام الہی کی صورت میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ کلام الہی کی 3 صورتیں ہیں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لے کر آئے، اور یہ تیسرے شکل کے اندر جو ہے قرآن مجید نازل ہوا۔ اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کے معاملے میں جو ہے نا، حضرت موسیٰ کے معاملے میں یہ ان کو خوش نصیبی حاصل ہے کہ انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم کلام ہوئے، اور وہ دوسرے اقسام کے اندر ہوئے۔ کل ملا کر جو ہے یہ 3 اقسام ہیں۔ یہاں پر مزید ایک بات جو آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ وہ وہی جو براہ راست آتی تھی وہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، اور جو ہے نا قرآن میں صرف تیسرے قسم کی وہی شامل ہے۔ یہ تینوں اقسام ہم نے اس لیے پڑھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وہی تو پہلے قسم سے بھی ہوتا تھا نا، یعنی وہ اس کے شکل میں اپنا پہلی جو ہم نے پڑھی کہ یعنی اس میں الہام کی صورت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی ہوتا تھا، لیکن وہ اس قسم کی وہی قرآن مجید کے اندر شامل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو وہی شامل ہے وہ صرف تیسرے درجے کی وہی ہے، اور تیسرے قسم کی وہی ہے جو براہ راست وہی آتی تھی وہ قرآن مجید کے اندر شامل نہیں ہے۔ سب سے اہم بات کہ قرآن مجید کے نزول جو ہے نازل ہونے کی جو ہے نا مدت کتنی تھی، اور اس پر جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا اہل قریش کا وہ مشہور اعتراض بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے نا وہ ایک مرتبہ کیوں نہیں اتارتے تھے، تو لوگوں کے لیے زیادہ مفید یہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب ملا تھا کہ لوگوں کے لیے مفید یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے نا ایک مرتبہ نازل کرنے کے بجائے اسے تحمل کے ساتھ، ایک وقت میں کرنے کے بجائے اسے تحمل کے ساتھ اور جو ہے نا وہ آہستگی سے نازل کیا جائے۔ قلب محمدی کے لیے بھی اس جو ہے نا اس پورے کلام کا ایک دم سہنا آسان نہیں تھا،
اور اسی طرح سے امت کے لیے بھی، باقی لوگوں کے لیے بھی بیک وقت لازم کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ اللہ انسان کی فطرت سے آگاہ ہے، اور انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اسے جو ہے نا بیک وقت بہت سی چیزیں دینے کے بجائے اسے ہم آرام سے گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ کر چلتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کے جو ہے نا اس میں آغاز جو ہے نزول کے وہ 600، کیونکہ ہجری تو تھا نہیں تو اس لیے ہم اسے عیسوی کے حساب سے دیکھیں گے، تو قرآن مجید کے نزول میں 610 عیسوی سے جو ہے قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہے، اور 632 عیسوی میں قرآن مجید جو ہے وہ مکمل نازل ہو چکا تھا، ان جو ہے 22 سالہ عرصے میں شمسی حساب سے۔ اور ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہاں سے آپ اندازہ کر لینا، اور ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 571 عیسوی ہے، جبکہ نزول قرآن 610 عیسوی بنتا ہے، اور کل 22 سال کی مدت میں قرآن مجید جو ہے وہ پورے کا پورا نازل ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورۃ العلق کی آیاتوں کے بعد جو ہے نا وہ 3 سال کا گیپ آیا، اور قرآن جو ہے اس کے بعد دوبارہ نہیں آگے وہی سٹارٹ ہوئی۔ سورۃ العلق کی آیتوں کے بعد یہ بہت بڑا گیپ ہے، اور یہ واحد گیپ ہے جو اتنا بڑا ہے، پورے 3 سال تک کوئی وہی نہیں آئی، اور اس میں گیپ آیا۔ جب ہم سورۃ العلق پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں اس کو ہم مزید جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو ہے نا قرآن مجید پورے کا پورا 22 نہیں بلکہ 20 برس میں نازل ہوا تھا، اور اس سے پہلے ایک فرشتے اسرافیل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اچھا، اب نزول قرآن کے اندر ایک تو ہم نے اس کی مدت دیکھ لی، دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے وہ پورے کا پورا قرآن مجید جزیرہ نمائے عرب میں حجاز کے اندر نازل ہوا ہے۔ اب حجاز کے اندر جو ہے نازل ہوا ہے پورے کا پورا قرآن مجید، لیکن سوائے ان 2 آیات کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا ہوئیں۔ 2 آیات صرف ایسی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا ہوئیں، اور وہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات ہیں۔ باقی پورے کا پورا قرآن مجید، قرآن حکیم، فرقان مجید اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب جو ہے وہ اس میں ہمارا اپنا حجاز میں نازل ہوئی، سوائے ان آخر کی 2 آیاتوں کے لیے۔ اور جو آخر کی 2 آیاتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیے گئے پروردگار کی جانب سے معراج کے موقع پر خاص تحفہ دی۔ باقی پورے کا پورا قرآن مجید حجاز میں نازل ہوا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کا جو ہے نا وہ زبان کیا ہے۔ عربی تو ہے لیکن اس کے اسپیشلٹیز کیا ہیں کہ وہ آج تک ویسے ہی برقرار ہے۔ عام طور پر کسی بھی زبان کے مختلف جو ہے نا لہجے ہوتے ہیں، لہجے، اور وہ تشکیل اس صورت میں پاتے ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگوں کے بولنے کے اور نتیجے میں وہ لہجے تشکیل پا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی عام مثال جو ہمارے اردو میں جیسے آپ دیکھ لیں، ایک تو ہماری عام اردو ہے، خالص اردو ہے جو شعراء اور ہمارے مصنفین اور اردو روایت سے جڑے ہوئے علمی لوگ استعمال کرتے ہیں، جو ہماری نہایت ادبی اردو ہے، جو پورا مسکن ہے یعنی زینت کا، وہ والی اردو ہے۔ دوسری اردو ہماری جو ہے بازاری اردو ہے، جو ہمارے یہاں عام طور پر لوگ بولتے ہیں، جیسے کرانچی جا رہا ہوں یار میں، تیرے کو کیا ہوا بھائی، تو یہ والی اردو ہے دوسری۔ تو یہ اردو کے لہجے ہیں دونوں اردو۔ بالکل اسی طرح سندھی میں اگر دیکھ لیں تو ایک ہماری جو ہے سندھی ہے، ہماری یہ سکھر لاڑ کے سائڈ کی جو عام سی سندھی ہے، تو کیاں ہے، ہو کیاں ہے، اساں ونو تھا، یہ والی سندھی ہے۔ دوسری سندھی ہماری بالکل جو ہے نا حیدرآباد کی طرف بولی جانے والی سندھی ہے، جو بالکل جیسے وہ بولیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے مٹھاس جھڑک رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو سلواتیں بھی سنا رہے ہو نا، یعنی اگر معاذ اللہ گالیاں بھی آپ کو دے رہے ہوں تو وہ آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب وہاں کیاں آیو آؤں یو سوچے رہے ہوئس تو وہاں کیاں آئے، تو یہ اس طرح کی ان کی پیاری جو ہے نا وہ بولنے کا لہجہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح مختلف لہجے ہوتے ہیں، پنجابی کے اپنے مختلف لہجے ہوں گے، ہر لینگویج کے اپنے مختلف لب و لہجے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نازل تو عربی زبان میں ہوئی، لیکن اس کے ظاہر عربی زبان کے بھی مختلف لب و لہجے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو قرآن مجید ہے وہ نازل تو عربی زبان میں ہوئی ہے، لیکن عربی زبان کے اندر وہ حجاز کے بادہ نشینیوں کی زبان میں نازل ہوئی ہے، جو کہ یعنی ایسے کہہ لیں کہ آپ وہ عربی کا جو ہے نا دیہاتی خالص لہجہ ہے۔ تو قرآن مجید نازل قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہوئی ہے، لیکن جو اس کا لہجہ ہے، جو ایکسنٹ ہے، وہ حجاز کے بادہ نشینیوں والا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر استعمال ہونے والی عربی جیسے کہتے ہیں نا خالص اردو ہے، وہ اتنی خالص ہے کہ گویا وہ عربی زبان کے فصاحت و بلاغت کا آخری درجہ ہے، گویا عربی زبان کے معراج کا جو ہے نا وہ رکھتی ہے
حصہ رہتی ہے۔ تو اسی لیے وہ افراد بھی جو قرآن مجید کو بطور اللہ کا کلام نہیں مانتے، بطور آخری کتاب نہیں مانتے، اور قرآن کو بطور کوئی مذہبی الہامی کتاب نہیں مانتے، اس بات سے وہ بھی آنکھیں چرانے میں جو ہے نا ناکام رہ جاتے ہیں، اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عربک لٹریچر کی سب سے ٹاپ بک جو ہے وہ قرآن مجید ہی ہے، چاہے وہ قرآن مجید کے اندر والے کانٹیکسٹ کو، اندر والی باتوں کو، اللہ ایک ہے، ہدایت پہ آؤ، مرنا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، اخلاقی جو چیزیں ہیں ان کو وہ مانے یا نہیں مانے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس بات سے وہ بھی آنکھیں نہیں چرا پاتے کہ عربی قرآن مجید از دا ٹاپ بک آف دا عربک لٹریچر، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اس کو یعنی اس کے الہامی ہونے پر بھی معاذ اللہ جو ہے نا شک ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس بات سے وہ نہیں چرا پاتے، آنکھیں نہیں چرا پاتے۔ تو ہمیں قرآن مجید کا وہی لہجہ سیکھنا چاہیے، اور ہمیں قرآن مجید یعنی دیکھیں، ایک تو ہم عربی حروف اور اردو کے حروف اور سندھی کے حروف بہت ملتے جلتے ہیں، ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں، رسم الخط ان کا ایک ہی طرح کا ہے، یعنی ہم عربی زبان میں آئی ہوئی قرآن مجید کو سندھی اور اردو ایکسنٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا ایسے لوگوں سے میرا نہیں خیال کہ تعارف پڑا ہو یا پڑے گا، تو ہمارا کئی ایسے لوگوں سے تعارف ہوا ہے جو جنہیں قرآن مجید آتی ہے، جنہوں نے قرآن مجید سیکھی ہوئی ہے، جو قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کا جو ایکسنٹ ہوتا ہے وہ سندھی والا ہوتا ہے، یا ان کا ایکسنٹ جو ہوتا ہے وہ اردو والا ہوتا ہے، یا ان کا ایکسنٹ جو بھی ان کی مقامی لینگویج ہے عربک کے علاوہ پنجابی کوئی بھی، تو ان کا لہجہ وہی ہوتا ہے، لیکن وہ پڑھ عربی ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں لیے ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم عربی وہی استعمال کریں، جیسے ہمارے قاری حضرات جو سیکھتے ہیں وہ خالص عربی اسی لیے استعمال ہوتی ہے کہ ایک تو اس میں پھر جو ہے نا بدلاؤ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے معاذ اللہ قرآن مجید میں، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کی خالصیت بھی برقرار رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اچھے میں اچھے سے مراد کیا ہے، اس کی تعویلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ آپ کہہ لیں اچھے سے اچھے مراد یہ ہے کہ سمجھ کر عمل کر کے پڑھنا، اچھے سے اچھے سے مراد یہ ہے ٹھہر ٹھہر کر توازن سے اور خوبصورت انداز میں پڑھنا، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اسی عربی بادہ جو ہے نا بادہ نشینیوں کی دیہاتی لہجے میں پڑھیں، اور اسی خالص عربی کے لہجے کو اپناتے ہوئے پڑھیں، تاکہ اس میں اس کا بھی خطرہ نہ رہے، رد و بدل کا بھی خطرہ نہ رہے۔ ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں پنجابی میں نا کچھ حضرات چاقو کو کہتے ہیں کاچو، میرے خود اپنے ایک دوست ہیں وہ بھی چاقو کو کاچو کہتے ہیں، تو اگر ان کے آگے چاقو بھی لکھا ہوگا نا، وہ پورا پڑھتے آئیں گے اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، یہ جملہ ہے مثال، تو وہ پورا پڑھتے آئیں گے اس کے ہاتھ میں تک وہ صحیح پڑھیں گے، چاقو لکھا ہوگا لیکن بھلے اس کی رسم الخط چاقو والی ہو، لیکن وہ اسے کاچو پڑھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیچرل یعنی ہیریڈیٹی میں شامل ہوتا ہے نا، وہ اس میں ان کا کوئی کیا سنے، تو پھر اس کا بھی خطرہ پیش ہو جاتا ہے۔ جب ہم وہ پڑھیں گے نا قرآن مجید ہم تک منتقل کیسے ہوا خلفائے راشدین کے دور میں، تو یہ میں وہاں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کیوں ضروری ہے عربی کو اسی لہجے میں، اسی بادہ نشینیوں، اسی دیہاتی لہجے میں پڑھنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے جیسے آپ کئی مثالیں ہو سکتی ہیں یعنی اس طرح کے رد و بدل کے خطرے کی۔ ہر زبان جو ہے نا وہ اپنا ارتقا کرتی ہے، اور ارتقا کرتے کرتے ہوئے اس زبان کا لہجہ بھی بدلتا ہے، اس زبان کے الفاظ بھی رد و بدل ہو جاتے ہیں، اور وہ زبان دوسری زبانوں میں جہاں وہ بولی جاتی ہے ان کے ساتھ مکس ہو کر ایک نئی زبان بھی کبھی کبھی پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا عربی میں نازل ہونا گویا قرآن مجید کا عربی کے اوپر احسان ہے، یہ ایک قرآن مجید کا عربی کے اوپر احسان ہے کہ وہ عربی میں نازل ہوئی ہے۔ عربی آج بھی اتنی خالص ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے لٹریچر کے اندر جو سب سے ٹاپ نوچ بک ہے وہ قرآن مجید جو ہے قرآن مجید ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا عربی زبان کے اوپر احسان ہے کہ وہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، گویا جسے ہم اسے کہتے ہیں اسٹیبلائزر، جسے کہتے ہیں کہ گویا جو ہے نا قرآن مجید عربی زبان کی اسٹیبلائزر ہے۔ دوسری زبانوں نے جو ہے نا اپنے رنگ و روپ بدلے، بہت بدلے، لیکن مگر عربی زبان آج بھی سب سے زیادہ کم رنگ و روپ بدلنے والی زبان ہے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے گویا جو ہے نا وہ اسٹیبلائزر ہے اس کا، عربی زبان کا۔ جو بھی کتاب جس کلچر کی ہوتی ہے اور جس زبان کی ہوتی ہے نا، تو اس کتاب پر اس کلچر اور اس زبان کے نمایاں اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور عربوں میں جو ہے آئی تو پوری امت کے لیے تھی، یعنی عربی زبان میں آئی تھی، تو عربوں کے لیے تھوڑی یعنی وہ ہو گئی تھی نا، اسپیشلائزیشن اس کی ہو گئی تھی، تو اس لیے عربی روایت کے اور عربی زبان کے تھوڑے بہت اثرات قرآن مجید پر بھی ہیں، اور زیادہ تر اثرات قرآن مجید کے عربی پر ہوئے، یعنی جیسے گویا اس نے عربی کو رنگ و روپ بدلنے نہیں دیے۔ تو اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ عربی میں نازل ہوئی، تو عربوں کی روایت نے بھی اس پر اثر ڈالا۔ جیسے عربوں کی روایت تھی کہ وہ جس چیز کو پسند کرتے تھے نا، اسے کئی نام دیا کرتے تھے۔ وہ ایک حضرت نئے نئے عربی سیکھنے لگے،
جب وہ نئے نئے عربی سیکھ رہے تھے تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت وہ آپ نے عربی کے کتنے اسما جو ہے نا یاد کیے ہیں لفظ مانے. اس نے کہا بھائی ابھی تو اونٹ اور عورت کے اسما پورے نہیں ہو رہے, تم کہہ رہے ہو میں نے عربی کے کتنے یاد کیے ہیں. تو گویا عربی کے اندر صرف کیونکہ جو چیزیں انہیں محبوب ہوتی تھی وہ انہیں بہت نام دیا کرتے تھے. تو عربوں کو دو چیزیں بہت پسند تھیں, ایک اونٹ اور دوسرا عورت. تو ان دونوں کے لیے عربی زبان کی لغت میں بھی بہت الفاظ موجود ہیں, اونٹ کے لیے بھی, اور یعنی جیسے جو پتلی اونٹ ہے اس کے لیے ایک الگ لفظ ہے, لنگڑی لوٹ کے, یعنی ہم تو یہ اونٹ ہے لیکن لنگڑی ہے, ہم تو اور اردو میں یہی کہیں گے نا یہ اونٹ اندھا ہے, یعنی جو بھی, یعنی ہم اس کا صفت لگا دیں گے آگے, لیکن وہ صفت کے اضافے والے اونٹ کو ایک پورا نیا نام دے دیتے ہیں. اسی طرح عورت. تو یہ دو اس طرح یعنی عرب اس کے شوقین تھے, وہ اسما دیا کرتے تھے اور بہت جو ہے نا تخلص دیا کرتے تھے, جن چیزوں سے محبت کیا کرتے تھے اور جو چیزیں انہیں پسند ہوتی تھی تو وہ یعنی تمثیلاً یعنی بڑا چڑھا کر بات پیش کرنے کے وہ بہت زیادہ قائل تھے. تو اسی طرح جو ہے نا قرآن مجید پر بھی, یعنی میں نے جیسا سے شروعات میں عرض کیا کہ اثرات رہے, تو اسی طرح قرآن مجید کے بھی کئی اسما ہیں. کچھ اسما وہ ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں قرآن مجید کے لیے, مفسرین استعمال کرتے ہیں, اور وہ اسما وہ ہیں جو قرآن مجید نے خود اپنے لیے استعمال نہیں کیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استعمال نہیں کیے قرآن مجید کے لیے, لیکن مفسرین نے اپنے غور اور تدبر کے نتیجے میں پھر قرآن مجید کو مختلف نام دیے, اور وہ پازیٹیو نام تھے تو ان کو بھی اسما میں کاؤنٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اصل اسما ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن مجید نے اپنے لیے خود اپنے آیات کے اندر اور اپنے اسلوب کے اندر اپنے لیے خود جو ہے نا استعمال کیے ہیں, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قرآن مجید کو جو اسما دیے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی جو ہے نا, ان کا کام اس موضوع پر, صفات کے موضوع پر کہ قرآن مجید کے کتنے صفات ہیں, تو اس پر ان کا کام بالکل ایک ایکسٹراڈنری ہے, اور انہوں نے بھی قرآن مجید کے تقریباً 55 جو ہے نا نام جمع کیے تھے. اور کئی مفسرین کے نزدیک, اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بھی کئی مرتبہ بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا آج بھی یہ مکمل نہیں, یعنی یہ صفات مکمل لسٹ ہم اسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بس 55 نام ہی ہیں. تو اس کے علاوہ قرآن مجید کے کئی صفات ہیں. اب ظاہر ہے ہم ایک ایک صفت کو تو ڈسکس نہیں کر پائیں گے, اور وہ جو ہے اس کے علاوہ قرآن مجید جیسے مشہور آپ سنتے الشفا بھی ہے, قرآن مجید اتارا گیا کتاب, سب سے بہترین جو قرآن مجید کی جو ہے آپ کہہ لینا اسما میں ہے وہ بالشبہ, اور میری اس میں ذاتی رائے شامل ہے, وہ ہے الفرقان. گویا یہ قرآن مجید کے پورے اسلوب, قرآن مجید کے نازل ہونے کے مقصد, قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد جو اس کے اندر دعوت تھی وہ, اور وہ دعوت جب دنیا پر غالب آئی تب, اور وہ دعوت جب تا قیامت تک غالب رہے گی تب تک, وہ ساری چیزیں اگر ایک صفت کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو وہ الفرقان کی صفت ہے, کہ گویا قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. اور یہ قرآن مجید کی بہت نمایاں صفت ہے, اور ون آف دا مائی فیوریٹ صفت بھی الفرقان ہی ہے قرآن مجید کے لیے. اور میں گفتگو کے دوران بھی اکثر استعمال کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں جمعوں کے خطبوں میں بھی ہوتا ہے کہ کتاب الفرقان کہتے ہیں وہ اکثر خطبے کے دوران, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں کہتے ہیں وہ تو خیر کہ اپنی کتاب بے حق و باطل یعنی فرقان میں فرمایا, پھر آگے وہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے قرآن مجید کے اسما ہیں, اور ان میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ وہ دو صورتیں ہیں اسما کی, کچھ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تھیں, اور کچھ جو ہیں وہ ہم نے اپنے طور پر بھی انہوں نے یعنی مفسرین نے غور و تدبر کے نتیجے میں دے دیا. یعنی اب کوئی کہہ دے کہ قرآن مجید اقامت دین کی طرف جو ہے نا رہنمائی کرتی ہوئی کتاب ہے, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ان مفسرین کے نزدیک جو اقامت دین کے قائل ہیں, جیسے جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے ہمارے پاس جو اقامت دین کا قائل نہیں ہے, وہ اگر یہ کہہ دے کہ گویا قرآن مجید اخلاقیات کی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے, تو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر جو اخلاقیات کے معیار سیٹ ہیں وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہیں, انسانی سوچ سے ماورا ہیں. تو یہ بالکل یہ بات بھی درست ہے. تو قرآن مجید گویا اتنے ڈائمنشنز رکھتی ہے کہ جب بھی جس مفسر نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھا تو ہمیشہ اس نے ایک درست قرآن مجید کا نیا ڈائمنشن نکال کے دکھایا, اور یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے, اور یہ قرآن مجید کی جو ہے وہ پہچان ہے. اب ان مفسرین کے آراء میں اختلاف کیوں پیدا ہوئی یہ الگ مسئلہ ہے, وہ آگے کے موضوعات میں ہم ڈسکس کریں گے تو وہ بھی آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ان آراء میں اختلاف کیوں پیدا ہوئی. عربی میں جو جسے ہم آیت کہتے ہیں, نشانی معنی ہے اس کی, تو گویا قرآن مجید کے لیے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور آیات کا جمع ہے. صفات کا کیا درجہ, وہ لا علم والا غیب والا پڑھ چکے, اور آیات اللہ تبارک و تعالیٰ تک کی نشانیاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی کئی مرتبہ غور و تدبر نہیں کرتے, ہماری نشانیاں نہیں دیکھتے, فلاں چیز نہیں دیکھتے, بہرے ہو جاتے ہو, تو یہ ساری چیزیں یہ بالکل بلا شبہ قرآن مجید جو ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور صفات کا مجموعہ ہے. اہم ترین دوسری جو موضوع ہے وہ ہے قرآن مجید کا صنف کیا ہے. ہم بہت جو ہے نا
ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ لب و لہجے کا زبان کے بدلاؤ پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، اور قرآن مجید کس اسلوب استدلال کے اندر نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ بادہ نشینیوں کے زبان میں اور ان پرٹیکولر دیہاتی لہجے میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ تو اب قرآن مجید کا صنف کیا ہے، یعنی جیسے علم کے منتقلی کے اور شعور کے اور بات کے منتقلی کے مختلف جو ہے وہ صنف ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی بات کو پہنچانے کے لیے شعر کا انتخاب کرتا ہے، کوئی نظم کا انتخاب کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ نثر کا انتخاب کرتا ہے۔ دو بڑے صنف یہی ہیں، شعر اور نثر۔ پھر اس کے اندر پھر مختلف صنفیں بھی ہیں ان پرٹیکولر، اور اندر جائیں شعر ہے، نظم ہے، نثر میں جو ہے وہ افسانہ ہے، ناول ہے، یعنی اس طرح مختلف چیزیں ہیں۔ تو اب قرآن مجید کا صنف کیا ہے جس کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوئی ہے؟ اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کی فرمائی ہوئی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید اس صنف میں نازل ہوئی ہے تو اس لیے وہ حتمی ہو۔ دوسری یہ کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے کہ میں نے اس کو اس صنف میں نازل کیا ہے تو ہم کہہ دیں کہ جی یہ اس صنف کا ہے۔ یہ صرف مفسرین کی اپنی آرائیں ہیں، اور اس سے قرآن مجید کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کا جو صنف ہے وہ آزاد نظم کی صنف ہے، یعنی آزاد نظم سے مراد وہ نظم ہوا کرتی ہے، اردو میں ہی آپ سمجھ لیں، اردو زبان میں بھی نظم، آزاد نظم تو آزاد نظم ہی ہے نا، اردو زبان میں بھی آزاد نظم کو اگر آپ سمجھ لیں تو وہ نظم جس کو لازم نہیں ہوتا جس کے ردیف قافیے ہوں ہر اس میں مصرعے میں، بلکہ اس میں جو ہے مختلف بدلتا رہتا ہے، کبھی ردیف قافیہ نہیں ہوتا، کبھی دو ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر دو ایک جیسے ہوتے ہیں، اور کبھی نہیں ہوتا۔ آزاد نظم ہوتی ہے، بس وہ دھن اور سر بن رہا ہوتا ہے، بس اس طرح ہوتا ہے، باقی اس میں کوئی ردیف قافیہ کسی کی قید نہیں ہوتی۔ یہ گویا یوں سمجھ لیں مزے مذاق میں جیسے جو ہے نا کہا کرتے تھے ہمارے استاد محترم تھے، ہمارے اردو پڑھایا کرتے تھے، پروفیسر تھے، تو ان سے ایک مرتبہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی جو لوگ شاعری نہیں کر پاتے تو پھر وہ آزاد نظم کا جو ہے نا صنف انتخاب کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس دھن اور سن بن رہا ہوتا ہے، اور انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے، انہیں یہ بنیادی معلومات بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے تو گویا شعراء پہ طنز کیا تھا۔ خیر، تو اس طرح تو آزاد نظم کی صنف میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اور وہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح سر بنتا ہے، اور اس پر باقاعدہ ریسرچز ہوئے ہیں۔ وہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، کہ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر بلند ترین سطح کی موسیقی موجود ہے، یعنی موسیقی سے مراد وہ گانا بجانے والا معاذ اللہ موسیقی نہیں، موسیقی سے مراد سر اور دھن، جو اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اس کے دوران بالکل بن رہا ہوتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، تو اس طرح جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پورا بن رہا ہوتا ہے۔ اب اور جب اچھا اس کی آزاد نظم کے صنف میں قرآن مجید کے اترنے کی سب سے بڑی دلیل وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے گویا اگر یہ کہا جائے کہ وہ دلہن ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگی، اور وہ خوبصورت ترین سورہ سورۃ جو ہے نا وہ ہمارا سورہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورۃ الرحمن۔ تو سورہ رحمان کے اندر جو آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اور کتنی شاہکار نظم ہے، جو عربی یعنی اس پہ پورے کے پورے ریسرچز ہو سکتے ہیں پی ایچ ڈی اور پوسٹ گریجویٹ کے، کہ کتنی خوبصورت اور کتنی محدود الفاظ کے اندر کتنی بڑی اور واضح بات کو کس بہترین انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی جو صنف ہے وہ آزاد نظم ہے۔ پہلی تو یہ ہم نے اس کی صنف واضح کر لی۔ دوسرا، یہ صنف کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ صنف تو اس کی آزاد نظم ہی ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے اس بات کو پس پشت ڈال دیں کہ یہ آزاد نظم ہے، اور جو یعنی بہت مفسرین کی رائے تھی، میں ہر جگہ ان کو کوٹ کرتا ہوں، بہت بڑے مفسر ہیں یعنی دور حاضر کے، ہر کوئی انہی سے سیکھتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ قرآن مجید آزاد نظم کی صنف ہے، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری بھی یہی رائے ہے کہ یہ آزاد نظم کی صنف ہے، باقی واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر یہ آزاد نظم کی صنف نہیں ہے تو پھر اس کی صنف کیا ہے؟ تو موسٹ نیئرر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو پھر وہ خطبات ہی ہو سکتا ہے۔ گویا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی خطبات کا مجموعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطبے کے اندر سب کچھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ خود جب بھی آپ ڈکلیمیشن کر رہے ہوتے ہیں، خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہیں نثر بھی استعمال کرتے ہیں، کہیں شعر لے آتے ہیں، کہیں تمہیدی جملے لے آتے ہیں، کہیں تسلسل کے جملے لے آتے ہیں۔ تو جنہوں نے ڈکلیمیشن کی ہے انہیں اندازہ ہوگا، تو خطبے کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ خیر، قرآن مجید کے لیے یہ کہنا کہ یہ نثر ہے، تو میرے خیال سے، اور ڈاکٹر اسرار بھی اس سے ایگری کرتے ہیں، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر نثر کہا جائے تو یہ تھوڑی یعنی جھول کی بات ہے کہ قرآن نثر ہے۔ قرآن نثر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت خوبصورت کلام ہے، نثر سادہ سا ہوتا ہے، تو اگر نثر بھی ہے تو وہ بالکل آخری درجے کا بہترین ترین نثر ہے جو نظم کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید گویا آزاد نظم کی صورت ہے، اور اس کے علاوہ خطبات، گویا خطبات الہیہ کا مجموعہ جو ہے، خطبات الہیہ کا مجموعہ ہے۔
اس کے اندر مفسرین کی ایک بڑی آرا جو ہے وہ خطبات الہیہ کے حق میں ہے، بجائے اس کے کہ قرآن مجید ایک آزاد نظم ہے، وہ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ قرآن مجید خطبات الہیہ کا مجموعہ ہے۔ اور میں نے دونوں کی وضاحت کر دی، خطبات الہیہ کس طرح اور آزاد نظم کس طرح، اور یہ کوئی ایسی موضوع نہیں ہے کہ جس پہ کوئی حتمی جو ہے بات پر پہنچنا لازمی ہو، ہمارے علم میں اتنا ہی ہے، مفسرین کی آرا یہی ہے، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ چند اور بنیادی وضاحتیں قرآن مجید کے مطابق پہلے ہی عرض کر چکے، کیونکہ قرآن مجید کتاب ہے، اور جب بھی آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جس بھی صنف کے اندر ہو، پھر فردر جو ہے نا وہ انٹرنل ڈویژن ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی ناول ہے تو پھر وہ بابوں کے اندر تقسیم ہوگا، اور کوئی تحقیقی چیز پڑھ رہے ہیں آپ تو اس میں پھر مصنف کی ذاتی رائے الگ لکھی گئی ہوگی، تحقیق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی رائے الگ لکھی گئی ہوگی، صدیوں کی تواصل سے چلتا ہوا جو رائے آ رہا ہے وہ الگ لکھی گئی ہوگی۔ تو اس طرح جو کتابیں ہیں وہ مختلف سب ڈویژن ہوتی ہے اس طرح، تو بالکل اسی طرح قرآن مجید بھی سب ڈیوائیڈڈ ہے، صورتوں کے اندر، آیتوں کے اندر، پاروں کے اندر، رکوع کے اندر، مکی و مدنی کے اندر، تو اس طریقے سے یعنی قرآن مجید بھی مختلف صورتوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ وہ چند بنیادی وضاحتیں ہیں جو یعنی عموماً تو آپ کو پتہ ہی سجدوں کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے، تو عموماً تو آپ کو پتہ ہی ہوں گی وہ، لیکن پھر بھی میں ان کو ریوائنڈ کر دیتا ہوں سب کو مختصراً آیت، رکوع وغیرہ سب کو۔ سب سے پہلی اور بنیادی جو بیسک یونٹ ہے قرآن مجید کی وہ آیت ہے، اور آیت، لفظ آیت کی معنی نشانی ہے۔ تو ایک تو یہ بات واضح کر لیں کہ قرآن مجید کا ایک آیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، ایک تو یہ بات بالکل واضح کریں، ہر ایک حرف بلکہ قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ پہلی تو آیت کی لفظی معنی یہ ہے، تو بس یہی اس کی معنی ہے کہ یہ نشانی ہے، لازم نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ہر فکرے کے بعد جو ہے یہ آپ کو جو اس کا گول کا نشان ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئے۔ بعض اوقات آپ نے کئی آیات دیکھی ہوں گی کہ وہ بالکل ایک لفظ پر الف لام میم ختم، آیت پوری ہو گئی، اور بعض آپ نے دیکھی ہوں گی سورۃ المزمل کے دوسرا جو رکوع ہے وہ آیت کتنی لمبی ہے، تو اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی لمبی لمبی آیات بھی ہوتی ہیں، کئی جملوں پر مشتمل آیات بھی ہیں، اور چند حروف پر مشتمل آیات بھی ہیں، صرف ایک لفظ پر مشتمل آیات بھی ہیں، والعصر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح 3-4 آیات پر مشتمل، الفاظ پر مشتمل بھی آیات ہیں۔ تو آیت کی معنی نشانی اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ایک فکرے کے بعد ہی آیت ہو یا اتنے فکروں کے بعد آیت، تو آیت کہیں بھی ہے نشانی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا کہ یہاں یہ آیت مکمل ہو رہی ہے، وہاں وہ نشانی لگا دی گئی تھی، یہ حضور ہی کے دور میں ہو گیا تھا۔ پہلی تو بات یہ، اور دوسری یہ کہ آیت بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا تھا کہ یہ آیت یہاں لگنی ہے، تو پھر دیکھیں یہ قرآن مجید سراسر ہدایت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات سمجھیں کہ لکھنے ہوئی قرآن مجید حروف ہیں وہ تو بالکل سارے بالکل درست ہیں، وہی ہیں جو ہمارے تک منتقل ہوئے ہیں، وہی قرآن مجید ہے، لیکن آیت کے معاملے میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں تو کئی بہت لمبی مدت تک سورۃ المزمل کی جو مدثر ہے یا مزمل ہے، گویا میرے خیال سے سورۃ المزمل ہے، اس کی جو آخر کی رکوع ہے تو وہاں وہ بہت لمبی آیت ہے۔ ایک تو وہ ڈاکٹر اسرار بہت عرصے تک جو ہے تھے نا وہ اس بات کے غور و فکر میں مبتلا تھے، اور انہوں نے کئی مرتبہ اس پر جو ہے اظہار خیال بھی کیا تھا، اور کہتے رہتے کہ مجھے لگ رہا ہے یہاں ایک آیت نہیں بلکہ یہ 2 آیتیں ہیں، لیکن گویا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت نہیں ملی تھی تب تک، تو انہوں نے وہ نہیں کہا، انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے، اس اسلوب سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر انہوں کو بعد میں اس سے متعلق ایک اور کئی عرصہ پہلے گزرے ہوئے مفسر کی روایت بھی مل گئی تھی کہ جہاں اس نے اس اسلوب کو، الفاظ وہی ہیں، سب کچھ وہی ہیں، فکرے اتنے ہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، لیکن صرف ایک آیت کی نشانی کا جو ہے اضافہ ہے۔ ٹھیک، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید کے آیات کی تعداد کتنی ہے، تو اس میں بھی پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم ہر صورت کے آغاز میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بھی پارٹ آف قرآن کاؤنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی ایک آیت ہے۔ 114 صورتیں ہیں، سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے تو 113 آیتیں یہ بھی ہوئیں، اور وہ اس آیت کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بس ایک ہی آیت ہے جو سورہ فاتحہ کے آغاز میں آ گئی، اس کے بعد وہ صرف ہم نئے صورت کے آغاز سے پہلے پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید کا آیت کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ ایک ہی آیت کاؤنٹ ہوگا۔ تو پھر اس کے کاؤنٹر دلیل دوسرے مفسرین یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں کئی آیات ایسی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں اور ہم انہیں اگین اینڈ اگین کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ مثال لے لیں کہ پہلے پارے کے آخر میں سورۃ البقرہ پہلے پارے کے آخر میں ایک آیت ہے جو ایک ہی رکوع کے آغاز میں بھی ہے اور اسی رکوع کے اختتام میں بھی ہے، ایک ہی رکوع کے اندر یا 2 رکوع کے اندر 2 مرتبہ ایسے دہرائی جاتی ہے، بالکل اینڈنگ میں جب مطالعہ کر رہے ہوں گے تب میں آپ کو اس طرف نشاندہی کرواؤں گا، تو یہ بھی پھر سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نمبر آف آیہ جو ہیں ان میں بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ پھر اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ 113 آیتیں یہ کم ہو گئی، اور جو ایک آیت میں نے آپ کو اور نشاندہی کی سورہ مزمل والی، ایک آیت وہ کم ہو گئی،
بڑھ گئی، سوری وہ آیت ایک بڑھ گئی، تو اس طرح ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی گئی تھی وہ بالکل پوری ہوئی ہے، ہمارے تک بالکل وہی قرآن منتقل ہوا ہے، باقی تو ساری چیزیں ضمنی چیزیں ہیں۔ اور یہ اس میں گویا جو لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں اتنی اتنی بڑی دلیلیں دیکھ کے، 1400 سال پہلے کہی گئی باتیں آج پروو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اعتراض معاذ اللہ کیا اٹھاتے ہیں، وہ سب تمسخر کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ تو آیت کے معاملے میں یہ ہے کہ یہ نشانی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک جملے کے بعد ہو دو جملے کے، جہاں حضور نے کہا یہاں آیت ہے وہاں آیت ہے، اور حضور کا حرف آخر ہے۔ تو آیت سب سے پہلی بنیادی۔ اب آیت کل آیتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ اگر آپ اسلامیت پڑھ رہے ہیں، کوئی جو کوئی ایگزام دے رہے ہیں کمپیٹیٹیو، تو اس کے اندر تو یہ ہوگا کہ جو آپ کو سلیبس میں دیا جائے گا وہی رٹا لگا کے آپ دیکھ کے آئیں گے اور وہی ٹک کر کے آئیں گے، لیکن مفسرین کے درمیان اس کے آراء میں اختلاف موجود ہے، اور میرا خیال ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی ہے اس موضوع پر بھی۔ حالانکہ میں ان کے اس موضوع پر ان سے اختلاف رکھتا ہوں جہاں انہوں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کا موضوع ہدایت ہے، بلکہ اس کے برخلاف قرآن مجید کا مرکزی موضوع موت ہے، تو موت ہے تو پھر بھی ہدایت ریلیونٹ ہے نا، ادروائز تو ارریلیونٹ ہے ہدایت ہی۔ تو آیت کے معاملے میں یہ بات واضح رکھیں کہ ایک جملہ نہیں، کئی جملوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، اور کچھ حروف پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، اور یہ قرآن کی سب سے بیسک یونٹ ہے، اور قرآن مجید کا سب سے بیسک جو ہے نا یونٹ ہے۔ آگے دوسری اصطلاح، ایک تو بیسک یونٹ آیت کے حساب سے قرآن مجید کی تقسیم ہے، دوسری یونٹ جو ہے وہ سورہ ہے، اور سورہ کے حساب سے قرآن مجید کی تقسیم ہے۔ کل ملا کر 114 صورتیں ہیں، جن میں سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، اور سب سے آخری سورۃ الناس ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ گویا جس کتاب کے دیابچے کی حیثیت رکھتی ہے، یہاں سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، یعنی پیش لفظ جسے کہہ لیں، اور سورۃ الناس جو ہے وہ بالکل آخری سورہ ہے قرآن مجید کی۔ پھر اسی طرح سورۃ الناس کے اندر بھی سورہ کے اندر بھی دو مزید اقسام ہیں، مکی اور مدنی صورتیں، اور بعض صورتیں بعض دوسرے صورتوں کے ساتھ جوڑے کی شکل میں ہیں، کیونکہ گویا قرآن کی آیت کی ہم نے بہت سی چیزوں کو جو ہے نا وہ جوڑے کی شکل میں بنایا ہے۔ تو ایون جو ہے وہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں بھی ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے جوڑے کی صورت میں ہیں، وہ جب ہم مطالعہ کریں گے تو وہاں میں نشاندہی کرتا جاؤں گا کہ یہ سورہ اس کے جوڑے میں ہے، یہ سورہ اس کی جوڑی میں ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بس یہی موضوع ہے، جیسے البقرہ مثال لے لیں آپ، سورۃ البقرہ کا موضوع ہے البقرہ، لیکن البقرہ کیونکہ گائے کا اندر ذکر آیا ہے تو اسی لیے سورہ کا نام البقرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر معاذ اللہ گائے کے ہی فضائل ہوں گے 2.5 سپارے تک، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اصل میں بس وہ یعنی یاد رکھنے کے لیے کہ وہ سورہ بقرہ جس میں گائے کا بھی تذکرہ ہے، اس کے علاوہ بھی کئی موضوعات موجود ہوں گی، لیکن ایک جو ہے نا موضوع جو ہے اس کا اسی طرح جو ہے مختلف نام ہے صورتوں کے، اور وہ اسی طرح ہی لیے گئے ہیں، لازمی نہیں ہے۔ اور کچھ صورتیں جو ہے جیسے سورۃ الکوثر کی 3 آیات ہیں اور مشتمل ہی ایک ہی موضوع پر ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ صرف بڑی بڑی صورتیں ہیں جن کے اندر ان میں صرف ایک جو ہے نا تمثیلاً نام رکھ دیے گئے تاکہ ذہن میں یاد دہانی رہے اور وہ نام موجود رہیں، اور یہ اجماع سے ہیں، اور یہ صحابہ کے دور میں بھی موجود تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے۔ سورہ اور آیت وہ یونٹس ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کیے تھے کہ یہ والی سورہ یہاں سے یہاں تک ہے، یہ والی آیت یہاں سے یہاں تک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زندگی مبارک میں ترتیب اور تدوین دے کر گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے قرآن کو مرتب کیا اور امت کو منتقل کیا۔ جو پورا کا پورا قرآن ہے وہ حجاز ہی میں نازل ہوا ہے، اور حجاز ہی کا علاقہ ہے جو ہے اپنا مکہ، مدینہ، طائف، تبوک جو ہے آخری چوٹی، تو بالکل یہ پہاڑی سلسلہ ہے حجاز، اور اسی کے اندر یہ مکہ، مدینہ، تبوک اور طوائف جیسی وادیاں شامل ہیں۔ اب مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس اثنا میں بھی کچھ آیتیں نازل ہوئیں ڈیورنگ سفر، اور اس کے علاوہ کچھ آیتیں مکے میں بھی نازل ہوئیں، کچھ آیتیں مدینے میں بھی نازل ہوئیں۔ تو اس کے لیے بہت بنیادی اور واضح قانون ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس سے جوڑیں کہ یہ مکے میں نازل ہوئیں اور یہ مدینے میں، اس سے اور زیادہ آسان اصول یہ ہے کہ وہ آیتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور وہ آیتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ اب پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ تو جزیرہ نما عرب حجاز ہی میں نازل ہوا، لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے آغاز کے بعد کا پورا عرصہ وہ حجاز ہی میں گزرا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہے کہ وہ آیات جو نازل تو مکے میں ہوئیں اور وہ ہوئیں لیکن ہجرت کے بعد، یعنی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے مدینے، اور اس کے بعد کچھ ایسی آیت نازل ہوئیں، ہجرت ہو چکا ہے لیکن آپ مکے میں موجود ہیں، گویا فتح جو صلح حدیبیہ کے بعد جیسے کہہ لیں، یا ایسے اور بھی، یعنی آپ جو ہے نا حدود مکہ کے موجود ہیں لیکن آپ کو جو ہے نا آپ ہجرت کر چکے ہیں، تو وہ آیت بھی مدنی ہی کہلائیں گی۔ گویا اس کو ہجرت سے جوڑ دیں، ہجرت کی پہلی کی آیت جو ہیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد کی آیت جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ مکی آیات
کا موضوع کیا ہے؟ تو مکی آیت کے موضوع آپ کو ملیں گے تو توحید، آخرت، ایمان، اخلاقیات وغیرہ اس طرح کے موضوعات ہیں، کیونکہ اس میں ہجرت سے پہلے کی ہیں یہ، تو ہم بہت دبے ہوئے تھے، مسلمان ظلم و ستم میں تھے، تو ان کی توحید مضبوط کرائی جا رہی تھی، آخرت بتایا جا رہا تھا، ان کے ایمان کو مضبوط کیا جا رہا تھا، ان کو اخلاقی اصول بتائے جا رہے تھے۔ اور ان آیات کا طرز جو ہے، یعنی ایکسیپشن تو موجود ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر ان کا جو طرز ہے وہ چھوٹے جملوں پر مشتمل ہے اور شعری انداز پر مشتمل ہے۔ اور ان آیات کا، مکی آیات کا مقصد جو ہے وہ ایمان مضبوط کرنا تھا اور خدا کی عظمت بتانا تھا کہ تم غالب آؤ گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مدنی صورتیں ہیں۔ مدنی صورت وہ ہیں جو ہجرت کے بعد کی ہیں، اور ان کا جو ہے موضوع ہے وہ ہیں احکام ہیں، کیونکہ اب ہم ہجرت کر چکے ہیں، تو اب ہمیں دنیا پہ غالب ہونے کے سفر پر اسلام جو ہے گامزن ہو چکا ہے، تو یہاں احکامات ہیں، عبادات ہیں، اور جنگ و صلح کے جو ہے نا آیات بھی یہیں شامل ہیں، کیونکہ پھر بعد میں جنگیں بھی ہوئی، پہلی جنگ ہی ہجرت کے بعد ہوئی، جنگ بدر۔ تو جنگ و صلح کے اصول ہیں، معاشرت کے اصول ہیں، کیونکہ اب چھوٹی سی ریاست بھی قائم ہو چکی تھی، تو اس کو چلانے کے اصول ہیں، معاشرت کے اصول ہیں۔ یہ سارے موضوعات ہیں ہجرت کے بعد کے مدنی آیات کی، اور ان کا جو طرز ہے وہ طویل آیات پر، عموماً اس میں بھی ایکسیپشن ہو سکتی ہے، طویل آیات پر موجود ہیں، اور فقہی اور قانونی جو ہے نا انداز میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے ہجرت کے بعد کی مدنی آیتیں اور صورتیں۔ مقصد جو ہے ان آیاتوں کا، یعنی مدنی آیاتوں کا، وہ امت کو قوانین اور ضوابط سکھانا ہے، کیونکہ اب ایمان مضبوط ہو چکا ہے نا مکی دور میں، تو اب یعنی فتوحات کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی اب تو مشرکین پہ عذاب کا کوڑا برس چکا ہے اور مومنین غالب آنے کا سفر آغاز ہو چکا ہے، تو اب انہیں امت کو جو ہے نا قوانین اور ضوابط سکھانا ان آیات کا مقصود ہے۔ یہ مدنی اور مکی صورتیں اور آیتوں کا جو ہے مختصر سا تعارف ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، قرآن مجید کی ٹوٹل منزلیں جو ہیں وہ 7 ہیں، اور ہر منزل کا اختتام اور آغاز ایک سورت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ آدھی سورت ایک منزل میں ہے، آدھی سورت دوسری منزل میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر منزل کا اختتام کسی سورت کے اختتام کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور ہر سورت کا آغاز بھی کسی سورت کے آغاز ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ٹوٹل 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی، اور سورتیں، آیتیں اور منزلیں، یہ قرآن مجید کی وہ تقسیم ہے جو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھیں۔ پارے کی تقسیم بعد میں ہوئی، یہ 3 تقسیم جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھیں۔ آیتوں اور سورتوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی نہایت یعنی خوبصورت ہے، اور اگر اس کے لیے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آیت موتی اور رکوع جو ہیں وہ موتی کی مالا ہیں۔ اسی دوران ہمیں جو سب سے اہم چیز ایک اور سمجھنی چاہیے وہ ترتیب قرآن ہے۔ ایک تو وہ ترتیب ہے قرآن ہے آیات کی جو آج ہمارے پاس موجود ہے، مصحف 2 جلدوں کے اندر، مصحف عثمانی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ایک یہ قرآن مجید ہے۔ دوسرا قرآن مجید کا ایک، یعنی یہ قرآن مجید کا ترتیب ہے۔ دوسرا قرآن مجید کا ترتیب وہ ہے جو جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوئی، یعنی نزول کی جو ترتیب ہے، پہلے یہ آیت پھر یہ آیت، وہ پہلی آیت ہمیں پتہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق والی جو پہلی آیات ہیں، تو ایک تو یہ ترتیب ہے نزول کی، اور دوسری وہ ترتیب ہے جو مصحف عثمانی کی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں آراء کا اختلاف ہے، میں اس میں کسی بھی رائے قائم کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہوں، کیونکہ میری تحقیق اتنی نہیں، نہ میرا علم اتنا ہے۔ میں آپ کے سامنے دونوں رائے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی یہ کہ قرآن مجید جو ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے یہ اصل جو حجت ہے وہ یہی جو ہے نا ترتیب مصحفی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور یہی ترتیب قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ میں بھی موجود ہے، ام الکتاب میں بھی موجود ہے، اور کتاب المفہوم میں بھی موجود ہے، یعنی یہی اصل میں حجت جو ہے وہ یہی ہے جو قرآن مجید جس ترتیب، یہی ترتیب قرآن حجت ہے جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری ترتیب، دوسرے جو ہے نا اثنا عشری جو ہیں ہمارے شیعہ برادران یا مفسرین کے درمیان بھی اس رائے میں اختلاف رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل حجت یہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے نا قرآن مجید کے ڈائمنشنز بھی تفسیر میں بہت مختلف نکل آتے ہیں۔ اگر اصل قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوئی، اگر قرآن مجید اس ترتیب سے ہوتی تو پھر یہ تھوڑا بہت رائے کا اختلاف بھی نہ ہوتا، اور اصل حجت وہ ہے، اور وہ اصل جو ہے وہ حضرت مہدی کے پاس موجود ہے، وہ آئیں گے تو لے کے آئیں گے۔ اب یہ روایات موجود ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی سند کیسی ہے، صحت کے اعتبار سے روایات کیسی ہیں، میں اس پر کوئی بھی رائے قائم کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ میرے پاس اس معاملے میں علم نہیں ہے۔ تو دوسری رائے یہ بھی موجود ہے۔ خیر، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور بہت بڑی تعداد مفسرین کے نزدیک کہ اصل حجت یہی ترتیب قرآن کی ہے جو ہمارے پاس شکل مصحف میں موجود ہے، اور ہم اسی کو تفسیر کے دوران ترتیب کو فالو کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس موجود یہی ہے،
اور اس میں اب تو حجت قائم ہو چکی ہے امت کی، اب تو خیر اس پر بولنا بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہے، گویا اب تو پورا امت اس کو تسلیم کر چکی ہے، یہی قرآن فالو ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے گھر میں کہ بھائی یہ نہیں، میں یہ ترتیب نہیں لیتا؟ یہ بس مفسرین کے درمیان ان موضوعات پر بحثیں رہی ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، ورنہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ گویا اگر حجت بھلے وہی ہو جو جس ترتیب سے نازل ہوئی اور جو حضرت مہدی لے کے آئیں گے، لیکن اس کے باوجود اجماع امت اس کو تسلیم کر چکی ہے۔ خلاصہ قرآن اسی طریقے سے ہوتے ہیں، سب کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ کوئی یہی نہیں کہتے کہ کوئی آیات کم زیادہ، سب کچھ وہی ہے، صرف ایک فرق وہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا نزول قرآن مجید اور مصحف قرآن مجید کی ترتیب میں فرق ہے۔ ایون اگر آپ جو ہے اب تو یعنی اب کسی بارگاہ میں جا کے کوئی قرآن مجید اٹھا کر نکال لیں اور کسی مسجد میں جا کے کوئی قرآن مجید اٹھا کے نکال لیں، سیم ہے، سب کچھ سیم ہے، بس یہ مفسرین کے درمیان یہ آراء کا اختلاف رہا ہے۔ ویسے مفسرین کے درمیان کسی آراء کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ اتنا بڑی بات نہیں بنتی، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ جو مفسرین تھے وہ دو الگ الگ اسکول آف تھاٹ کے تھے، ایک ہمارے اہل سنت والجماعت کے تھے، دوسرے اس طرف کے تھے، تو پھر یہ تھوڑا کلیش آؤٹ ہو گیا۔ پھر اس کے نتیجے میں بچپن میں آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے کہ شیعہ حضرات کے جو ہے نا وہ 40 پارے ہوتے ہیں، اور ہمارے تو دوست ہیں بہت، ہمیں تو آج تک پتہ نہیں چلا وہ 40 پارے کیسے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو بس پھر یہ ترتیب کا فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل حجت جو ہے نا وہ ترتیب نزول ہے، اور ترتیب نزول ہوتا تو یہ امت میں جو تھوڑے بہت اختلافات ہیں یہ بھی نہیں ہوتے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اصل حجت یہی ہے۔ اگر اصل حجت ترتیب نزولی ہوتا تو ہمیں وہ بھی ملتا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منتقل کر کے جاتے، اور ہم اس بات پہ قائل ہیں کہ یہی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود دے کے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے یہی لوح محفوظ میں موجود ہے، اور یہی دین کے لیے اور ہمارے لیے حجت ہے۔ اور جب ہم دور پڑھیں گے نا قرآن مجید کے ہم تک منتقل ہونے کے، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی معاذ اللہ یہ کسی خلفاء راشدین میں کسی نے ترتیب دیا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ترتیب دیا تھا، اور خود ہی ترتیب دے کر اصحاب کے حوالے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ باقی اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ اور جو آخری بات ہے میں کہنا چاہوں گا، وہ ہمیشہ کہتا ہوں اور آج دوبارہ دہراؤں گا، کہ کسی بات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے۔ میں نے کہیں کچھ غلط کہا یا کچھ ایسی بات کی جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اور میں واللہ عالم، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ وہ میری خالصتاً غلطی ہے، اور مجھے اس معاملے میں آگاہ کیجیے اور میں آگے بڑھ کر اس کو قبول کروں گا۔ اور جو باتیں آپ نے یہاں سنی اس پر خود بھی تحقیق کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث بھی ہے کہ کسی بات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے۔ ہم نے سورہ، آیت اور منزل کی وضاحت دیکھ لی، باقی آخری جو ہے وہ پارہ ہے، پارہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا، کیونکہ یہ جو تین میں نے ترتیبیں آپ کے سامنے بیان کی، یہ تینوں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی تھی۔ باقی پارہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا تھا، تو اس کا وہ بعد میں ہوا تھا، تو اس کے اپنے نتائج بھی ہیں، اور اس کے جو ہے کچھ پازیٹیو پوائنٹ بھی ہیں، کچھ نیگیٹو، کیونکہ حضور تو نہیں کر کے گئے تھے، وہ بعد میں بس اس آسانی کے لیے کر دی گئی کہ 30 دن میں قرآن مجید اور 1 مہینے میں قرآن مجید پڑھا جائے، اور پھر اسے اس حساب سے جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ رکوع کی وضاحت بھی رہتی ہے پارہ، اور رکوع کی وضاحت انشاءاللہ جو ہے اگلی اس میں ہوگی نشست میں۔ ابھی تک صرف ہم نے سورہ، آیت اور منزل کی وضاحت پڑھ لی ہے، سجدے کی وضاحت بھی اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حالوں پر رحم فرمائے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔